باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جبریل علیہ السلام کا جو تعلق حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ حکایت جبریل علیہ السلام کی روشنی میں کچھ ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا ایک سونار تھا، اور یہ قبیلہ سامرہ کی طرف منسوب ہے، یعنی وہاں ایک قبیلہ سامرہ تھا، تو اس سے نسبت کرتے ہوئے شخص کو سامری کہا جاتا ہے۔ اور یہ قبیلہ گائے کی شکل جیسے بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کے قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی اس گائے کے بچڑے کو معبود بنانے اور اس کی عبادت کرنے کی محبت ابھی بھی موجود تھی۔ اب یہ ہوا کہ چنانچہ بنی اسرائیل والے جب دریا سے پار ہوئے، پیچھے فرعون آ رہا تھا، پھر دریا سے جب پار ہوئے، المختصر یہ، تو ایک قوم کو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ جو رستے میں ایک بت کی پوجا کر رہی تھی، تو بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا بت دے دیا جائے کہ جس کی پوجا ہم بھی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ سخت ناراض ہوئے، اور یہ جو سامری تھا یہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات شریف لینے کی غرض سے، اور پیچھے اپنے وزیر اپنے بھائی اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو وہاں جب دریا سے رستہ عبور کر رہے تھے تو سامری نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اور ان کے گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو اس نے لوگوں کے زیور کو جمع کیا اور اس کو پگھلا کے ایک گائے کا پتلا تیار کیا۔ جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدم جہاں لگتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، یعنی گویا وہاں زندگی آ جاتی تھی۔ تو اس نے اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو خاک تھی اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر وہ جو زیور کو پگھلا کر جو گائے نما شکل کا بت بنایا تھا، اس مٹی کو اس کے اوپر مارا۔ جیسے ہی منہ پہ مارا وہ بچڑا زندہ ہو گیا، اور یوں اس نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے اندر بت کی پوجا کرنے کا رواج شروع کر دیا۔ ان معنوں میں اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، لہذا اس کی پوجا کرو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بت بھی بول رہا ہے، بت کے اندر زندگی آ گئی ہے، تو بنی اسرائیل والوں نے معاذ اللہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو پہلے تو آپ نے ہارون علیہ السلام پر غصہ کیا، غضبناک ہوئے، جلال میں آئے، اور پھر اس کے بعد سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو سامری نے بتایا کہ جب دریا سے رستہ عبور کر کے جا رہے تھے تو میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر تھے، اور ان کا گھوڑا جہاں پہ پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، لہٰذا میں نے وہاں کی ایک مٹی اٹھائی اور میں نے اس بچڑے کے منہ پہ ماری تو اس کے اندر زندگی آ گئی، یہ زندہ ہو گیا۔ اور اس نے کہا مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے، تو میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تو دور ہو جا، اور فرمایا اب تیری دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ تو ہر ایک سے یہی کہے گا کہ مجھے چھونا نہیں، مجھے چھونا نہیں، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی اس کے قریب ہوتا، جو اس سے لگتا، اس کو بھی بخار ہو جاتا، اور سامری کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ اب وہ ساری زندگی یہی کہتا رہا
کہ مجھے چھونا نہیں، میرے قریب نہیں آنا، اور اس خوف کے مارے کوئی شخص بھی جو تھا وہ سامری کے قریب نہیں آتا تھا۔ پھر اس کا حال یہ ہو گیا کہ دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا، جنگل میں نکل گیا، اور بالآخر بڑا ذلیل ہو کے مر گیا۔ یہ روح البیان تفسیر کے جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 599 ہے۔ یہ جو آیت بصرت بما لم یبصروا بہ، اس آیت کے تحت میں نے یہ تفسیر اس کی مختصر سی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی شان یہ ہے کہ جہاں وہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے۔ واہ، گویا اس مٹی میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں قدم لگے سبزہ اگ گیا، اس میں زندگی پیدا ہو گئی۔ تو جبریل علیہ السلام کی سواری کے لیے گھوڑا آیا اور جبریل مصطفیٰ کی خود سواری بنے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گھوڑے کو جو برکت ملی ہے وہ سب نبی پاک علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے ملی۔ یعنی جب جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی شان یہ ہے تو جبریل تو خود مصطفیٰ کی سواری بنے، ان کے خادم ہیں، حضور علیہ السلام کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ تو یہ ساری برکتیں حضور علیہ السلام کی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے نسبت دیکھیے کیسی ہے، گھوڑے کی نسبت جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔ گھوڑا جاندار ہے، ذی روح ہے، اس پہ بیٹھے جبریل ہیں، تو جبریل کا تعلق گھوڑے سے ہوا۔ عام گھوڑا بھی گھوڑا ہے لیکن وہ بھی گھوڑا تھا، لیکن جب بنا جبریل علیہ السلام کا تو جب بیٹھے اس پہ جبریل تھے، رکاب جب جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اب اس گھوڑے کا قدم جہاں بھی لگتا ہے وہاں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر حضور کی شان دیکھو کیسی ہے، سرکار کی، یعنی یہ بھی شان کہ حضور کی برکات کی وجہ سے ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان دیکھو کہ کھجور کے کٹے ہوئے ایک تنا کہ جسے نبی پاک علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ دیکھیے اس سے حضور کی پشت انور لگی ہے، وہ بے جان کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ مسجد نبی شریف جب تعمیر ہوئی تو ابتدا میں چونکہ کوئی ممبر نہیں تھا، وہ کھجور کا ایک خشک تنا تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ممبر آپ کے لیے بنا دیا جائے۔ فرمایا جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ممبر تیار ہوا، 3 سیڑھیوں والا ممبر، جمعے کا دن آیا، حضور اس پہ بیٹھے اور سرکار نے جیسے خطبہ دینا شروع کیا، اللہ اکبر، تو وہ جو خشک تنا حضور کے تکیہ لگانے کا جس کو شرف ملتا تھا، حضور کا تکیہ بنتا تھا، حضور ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، تو وہ سرکار علیہ السلام کی صحبت سے، حضور کی نسبت سے، حضور کا تکیہ بننے سے محروم ہو گیا۔ اب یہ بخاری شریف جلد اس کی 6 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 506، اور جلد اس کی 1 اور صفحہ نمبر ہے 506۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فصاحت النخلۃ، وہ کھجور کا تنا رویا۔ فصاحت النخلۃ، کیسے؟ سیاحی صبی، یعنی کہ سیاحی صبی، بچے کی رونے کی طرح وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا رونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں فسمعنا لذلک الجزع، ہم نے اس تنے کی آواز سنی۔ کیسے سنی؟ صوتاً لصوت العشار، حاملہ اونٹنی، یعنی جس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو نا، تو جس طرح حاملہ اونٹنی روتی ہے، ہم نے اس کھجور کے خشک تنے سے اس طرح رونے کی آواز کو سنا۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے، تو صحابہ حیران ہوئے کہ کھجور کے خشک تنے سے یہ رونے کی آواز آ رہی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حانت الخشبۃ، جب تنا رونے لگا، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگا، فاقبل الناس علیہ، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ حتی کثر بکاؤہم، اس کے رونے کی وجہ سے صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ تنا رو رہا تھا، صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ اور کیا یہ دیکھیں شاعر نے کیا خوب کسی نے کہا کہ ستوں کی دیکھ کر حالت صحابہ سر بسر روئے، یعنی اس کی حالت دیکھیے، یہ فراق مصطفیٰ میں، اس کے رسالت معاب میں یہ رو رہا ہے، تو صحابہ سر بسر روئے۔ تمامی حاضرین مجلس خیر البشر بھی روئے، یعنی سارے مجلس میں موجود صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ بھی روئے۔
رلائے جب کہ چوب خشک کو آقا کی مہجوری، یعنی حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو خشک تنا رونا شروع ہو گیا۔ کہو پھر عین فطرت سے نہ کیوں کر ہر بشر روئے، یعنی حضور کی جدائی سے پھر ہر بشر کیسے نہ روئے۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یعنی یہ تو اس عاشق سے پوچھو، ایک تو نا جانا کمال، ایک جب وہاں سے آنا ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم سے روح ہی نکل گئی ہے، کیونکہ اب وہ دربار کہ جس کا نظارہ پہلی بار دیکھا ہے، آنکھیں جن کی وجہ سے روشن اور منور ہوئیں، اور قلب سکون اور ایمان کی راحت اور ایمان کی تازگی جہاں پہ آ کے ملی تھی، جب اس در کو چھوڑ کے عاشق جاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کاش کہ میں یہیں زیر ہو جاؤں، یہی مر جاؤں شہادت کے موت، آپ کا دامن چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ جیسے روح بدن سے نکل گئی۔ یہ تو کسی عاشق سے پوچھو کہ طیبہ سے لوٹنا کتنا مشکل ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے صلی اللہ علیہ محمد، اب اس خشک تنے کو دیکھ کے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ تنا جب جدا تھا، جب اسے چیخو پکار کی آواز شروع ہوئی تو سرکار نیچے تشریف لائے۔ فدمہا الی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آغوش میں لیا۔ فوادع یادہ علیہا فسکتا، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھا، وہ خاموش ہو گیا، یعنی شفقت کا ہار پھیرا، شفقت کا ہار پھیرا، وہ خاموش ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین کے صفحہ نمبر 448 کے اوپر، کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، یہ جو سینے سے لگا کے دیے، سینے سے لگا کے اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ کب تک روتا رہتا؟ قیامت تک روتا رہتا۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے نا مردوں کو زندہ کرنا، اس سے زیادہ عجیب بھی ہے، اس سے زیادہ افضل ترین بھی ہے۔ وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو زندہ کرتے تھے، سمجھیے لوجک کو، تو قبر کے اندر روح بندے کی نکل گئی تو بندہ مر گیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے، اس نکلی روح کو دوبارہ جسم میں ڈال دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن پاک فرماتے میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، مردے میں زندہ کرتا ہوں، لیکن دوبارہ اس روح کو اس میں ڈالتے تھے۔ یہ بے شک بڑا عظیم معجزہ ہے، لیکن جس کو زندہ اور جس کو حیات مصطفیٰ نے بخشی، نہ تو اس کے اندر کوئی حیات تھی، نہ اس کے اندر روح ڈالے جانے کی صلاحیت تھی، تو جو بے روح کے ہو، جو حیات نہ رکھتا ہو، جو ذی روح بھی نہ ہو، اس کو مصطفیٰ کا جسد اطہر ٹچ کر جائے، اللہ اس کے اندر صرف زندگی پیدا نہیں کرتا بلکہ فراق مصطفیٰ میں جدائی کا شعور بھی لاتا ہے، اور وہ جدائی مصطفیٰ کی وجہ سے اس کے اندر تڑپنا بھی آتا ہے، اس کا شوق مصطفیٰ کے اندر مچلنا بھی نظر آتا ہے۔ پھر ایسا شعور، ایسا ادراک کہ مصطفیٰ سے جدائی وہ تنا برداشت نہیں کر رہا بلکہ رو بھی رہا ہے، تو فراق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں رو رہا ہے۔ ایک دیکھیں، ایک وہ ہے مردہ زندہ کرنا، وہ کہ جس کے اندر روح ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے جو بغیر روح کے ہے لیکن سرکار کا جسم لگتا ہے تو اس کے اندر بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب اور افضل ترین معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، یہ صفات رونا انسان کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ انسان کی۔ تو سرکار کا جسم، جسد اطہر، جسم مبارک جب اس سے لگتا ہے، انسانی صفات اس کھجور کے تنے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا شان ہے خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کھجور کے خشک تنے سے فرمایا، خصائص کبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر اس کا 76، فرمایا اسکن، خاموش ہو جا۔ کیا فرمایا؟ خاموش ہو جا۔ انتشاء، اگر تو چاہے تو اغراسو کا فی الجنہ، میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ کیوں؟ فَيَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ، تاکہ وہ جو نیک لوگ ہیں نا جنت کے، وہ تیرا پھل کھائیں۔ اگر تو چاہتا ہے،
اختیار سرکار نے اس کو دے دیا۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کھجور کے تنے سے۔ عقیدہ ہمارا واضح ہو رہا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ بد مذہب کہتے مر کے مٹی میں ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، جن کی نگاہ پڑے، ہائے 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 ہائے، تو جو بے جان کے اندر جان آ جائے وہ خود مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کی نگاہ سے بے جان میں جان آ جائے تو سرکار نے اختیار دے دیا۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دوں تاکہ نیک لوگ وہاں سے تیرا پھل کھائیں، وَإِن تَشَاءُ، اور اگر تو چاہے تو فرمایا کہ ان اعیدک رطبا، تو میں تجھے اسی طرح سر سبز و شاداب کھجور کا درخت بنا دوں، کما کنتا، جس طرح تو پہلے تھا۔ یعنی تیری اصلی حیت میں جب درخت اگا تو اس سے تجھے نکال کر چیر کر وہاں سے پھر میرے پاس بھیجا گیا، تو تیرے سر سبز و شاداب کھجور کے درخت کا حصہ ہے، اگر تو چاہے تو پھر تجھے وہی بنا دوں۔ حالانکہ تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ کون ہے بولیے؟ حضور کیا کہہ رہے؟ اگر تو چاہے تو پھر میں تجھے تیری پہلی تخلیق پہ دوبارہ بنا دوں تجھے۔ سبحان اللہ، یہ رب نے اپنے محبوب کو عطائیں دی، یہ طاقت تھی، یہ تصرف تھا، کیونکہ رب ذاتی طور پہ کرتا ہے اور مصطفیٰ رب کی عطا سے کرتے ہیں۔ اگر تو چاہے تو پھر کیا ہوا؟ فاختار الآخرہ، تو اس کھجور کے تنے نے آخرت کو قبول کیا، آخرت کو اس نے اختیار کر لیے۔ اب دیکھیے ہمارے حضور کی شان کہ لکڑی کے خشک تنے سے گفتگو فرما رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، لکڑی کے خشک تنے سے، اور پھر اختیار بھی دے رہے ہیں کہ کیا جنت میں بھیجوں یا تجھے پہلی حالت میں ہی بنا دوں۔ اس سے پتہ چلا ایک تو مصطفیٰ کا اختیار ثابت ہوا، حضور کی طاقت، حضور کا تصرف، اور پھر یہ کہ جہاں نگاہ ڈالے بے جان ہو تو اس کے اندر جان پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اتنی طاقت، اتنا شعور، اور اللہ پاک نے اتنی نظر مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے کہ بے جان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی آواز، وہ بھی آگے سے جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جنہوں نے آخرت کو قبول کیا۔ اور پھر یہ دیکھیے، اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی مانو، انہوں نے تو اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 47 پہ لکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہم نے کہا تم سے تو بہتر یہ کھجور کا خشک تنا ہی صحیح، کہ جو مصطفیٰ کے اختیار کو تو مانتا ہے، یعنی خشک تنا حضور کے اختیار کو مان رہا ہے، کہ جس کو مصطفیٰ نے اختیار، اور اس کو بھی پتہ یہ مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ خشک تنا حضور کے اختیار کو مان رہا ہے، لیکن خشک ملا مصطفیٰ کے اختیار کو نہیں مان رہا۔ اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ پھر ایک عرابی جو ہے وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی نبوت کی دلیل ایسی مجھے دکھا دیں، آپ نشان نبوت کو دکھا دیں، درخت اگر چل کے آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ ابھی مسلمان ہی ہوا تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا کے اس کو کہہ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اس کو کیا ہے؟ رسول اللہ بلا رہے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، وہ تو تھا درخت، تو کسی بندے کو بھیج، گلی کے کونے پہ کتا ہو نا تو اس کو بول کہ تجھے فلاں ملا بلا رہا ہے، وہ ادھر منہ کی بجائے اس طرف کر لے گا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کا کتا نہیں نا، اصحاب کہف کے کتے کا منہ ادھر ہوتا ہے جہاں اللہ کے ولی جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی باریکی میں نے اشارتاً بات کی، اگر آپ سمجھے ہوں تو۔ اصحاب کہف کا کتا اولیاء اللہ کا در نہیں چھوڑ رہا، وہی مرا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کتا ہو کے صحبت میں مر جائے جو جنت میں چلا جائے۔ اشرف المخلوقات انسان اگر دامن اولیاء کو پکڑ کے رکھے تو ان کے پیچھے کیوں داخل جنت نہ ہوگا؟ تو ہم کہتے کتے سے سیکھ لے۔ کس سے سیکھ لے؟ کتے سے سیکھ لے، کتا جنتی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہہ کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ عرابی گیا، عرابی کہتے ہیں جو دیہات کے ہوتے ہیں، تو اس نے جا کے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، خصائص کبریٰ جلد اس کی 2 اور صفحہ نمبر 35۔ حدیث کے اندر ہے فمالت عن جوانبہ، درخت ہلا، اور پھر وقطعت عروقہا، اس نے اپنی جڑیں نکال دی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا درخت سے ہل رہا ہے، ہلنے کے بعد اس نے اپنی جڑیں نکال دی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ آتت النبیہ، کہاں آیا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں آ گیا؟
حضور کے پاس، اور یہ لوگوں کو کہتے ہیں مدینے نہیں جانا، مکے جاؤ، مکے زیادہ ثواب ہے، مدینے جانے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور ادھر درخت دیکھو دربار رسالت میں حاضر ہو رہے، جڑیں اکھاڑ کر، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقالت، اور عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہائے ہائے، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام۔ ہم یہی تو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ہمیں کہتے ہیں کہاں لکھا؟ ہم نے کہا درخت سے سیکھا بھائی، یہ تو صحابہ نے بھی یہ کہا ہے، حضور علیہ السلام کو سلامیہ دی ہیں، درخت کہہ رہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا آنا حدیث بدل کے دکھا، کیسا مومن ہے تو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے جب وہ آ گیا سلام کیا، حدیث تو بڑی طویل ہے، بعض علماء نے یہ لکھا حدیث کے استحاد کے، اس نے آ کے مصطفیٰ کو سجدہ کیا، مصطفیٰ کو سجدہ کیا، آئے ہائے، درخت بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول ہے، یہ اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ اس عرابی نے کہا کہ حضور میں بھی کروں؟ فرمایا نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو پھر مرد کو مرد عورت کے لیے جائز ہوتا کہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو کرے سجدہ، لیکن میری امت میں اب سجدہ تعظیمی حرام ہے، منع۔ حضور نے فرمایا ارجعی، لوٹ جا، ارجعت فرجعت، وہ لوٹ گیا، فجلست علی عروقیہا، اور جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی درخت تک جانتے تھے حضور کون ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیا ہے، درخت مان رہے ہیں بات، درخت بات مان گیا، کھجور کا خشک تنا بات مان گیا، لیکن نہیں مانا تو وہ نہیں مانا کہ جس کا اپنا دل جو ہے خشک تنے سے زیادہ سخت ہو گیا، بنجر زمین سے بھی سخت دل ان لوگوں کا ہو گیا، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ معجزہ دے کر عربی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی، خصائص کبریٰ، جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 75، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں، تو فسبحنا، تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا چل تو پڑھنا ذرا، ہاتھ اٹھا، ہاتھ میں لے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہاتھ کس کا تھا؟ اس کا ہاتھ تھا جس کو رب فرماتا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تسبیح پڑھی، کہتے حتی سمعنا تسبیحا، اور اب اس کی آواز اتنی تھی، صحابہ کہتے ہم نے خود مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اس کنکریوں کو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے سنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قسم۔ تو معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو یہ کمال کہ ان کے گھوڑے کے قدم جہاں پڑے وہاں آثار زندگی آ جاتی، یہ کمال سارا مصطفیٰ کی وجہ سے ہی ملا تھا۔ کہاں سے ملا تھا؟ اب اس کو اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی بات کو ایک شعر کے اندر سمجھا، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، آئے ہائے، ابو بکر بھی چمکیاں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر بھی چمکیاں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، حضرت عثمان بھی چمکے مصطفیٰ کی وجہ سے، مولا علی بھی چمکے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے، اور جبریل بھی چمک رہے ہیں اور کائنات میں اپنی روشنی دے رہے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں، کون؟ سب پانے والے، پھر کہتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، سب کے دلوں کو چمکانے والے حضور آپ ہیں، سب کے دلوں کو روشن کرنے والے آپ ہیں، تو میرے دل کو بھی چمکا دے۔ اب آپ دیکھیے سامری سنار جس قبیلے کا فرد تھا وہ قبیلہ گائے کا پجاری تھا، تو چنانچہ سامری نے بھی گائے کا بت بنا کر بنی اسرائیل کو گائے کا پجاری بنا دیا۔ آج یہ بھارت کے یہ جو ہندو ہیں نا، یہ گائے کے پجاری ہیں، گائے کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، اپنا معاذ اللہ خدا مانتے ہیں، تو یہ گائے ہندوؤں کا خدا ہے اور مسلمانوں کی غذا ہے۔ جملہ ذرا کیجیے، ہندوؤں کا خدا، مسلمانوں کی، ہم کہتے ہیں جب ہم تمہارے خدا کو کھا جائیں گے تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی خدا ان کے نزدیک معاذ اللہ وہ والا خدا نہیں جس کو وہ خدا کہتے ہیں۔ اور یہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب یہ سن 1965 میں جب جنگ ہوئی تھی تو سیالکوٹ کے کسی بہت بڑے عالم صاحب نے یہ شعر لکھے، کہا لرزے میں آئی چوٹی ڈھیلی پڑی لنگوٹی، لالے کے سامنے جب آیا سیالکوٹی، اور لالے کے سامنے جب آیا سیالکوٹی، اے گائے کے پجاری تو مجھ سے بچ سکے گا، تیرے دیوتا کی جب کہ چھوڑی نہ میں نے بوٹی،
تو بچے گا کیسے مجھ سے؟ دیوتا یعنی جس گائے کو تم خدا کہتے ہو، جب ہم اس کی بوٹ ہی نہیں چھوڑتے تو کیسے ہم سے بچ کے یہاں سے نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ بس آخری بات، حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرعون کے پاس گئے اور اسے ایک مسئلہ لکھا اس کے پاس بھیجا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کا ایسی غلام کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس کا آقا جو ہے اس کو نعمتیں دیں اور وہ غلام جو نا نعمت کی ناشکری کرے اور خود جو نا اس کا عہدہ لے لے اور بولے میں آقا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے غلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو کے مار دو۔ جبریل علیہ السلام نے اس کا جواب اپنے پاس رکھ لیا، کاغذ۔ چنانچہ فرعون جب خدا کی گرفت میں آیا اور دریائے نیل میں جب ڈوبنے لگا تو جبریل وہاں پہنچ گئے، کاغذ نکالا، کہا اس کو پڑھ، یہ تو نہیں لکھا تھا نا، تو غلام تھا، آقا رب تھا، تجھے نعمتیں دی ہیں، تو نے ناشکری کی، تو نے رب کا انکار کر دیا، خود رب بن بیٹھا، اب مر۔ تو نے کہا تھا نا کہ ایسے کو ڈبو کے مارو، فرمایا اب ڈوب کے مر جا۔ تو فرعون اپنی تحریر پڑھ کے شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ عناصر اربع، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ انسان کے غلام اور خادم ہوتے ہیں، میری مراد اولیاء اللہ۔ لیکن جب کوئی اللہ کی حکم عدولی کرے، اللہ کی ربوبیت کا منکر ہو جائے اور متکبر ہو جائے نا، تو جو پانی وہ پیتا ہے پھر وہی پانی اس کو مارتا ہے۔ جو پانی اس کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے فرعون کی مثال، مرا پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا، کہ جس کو پیے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی نے ڈبو کے مارا اس کو۔ تو لہٰذا منکر نہیں ہونا، عاجزی انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل تھے، تو سرکار علیہ السلام نے جبریل کو فرمایا کہ بتا کوئی اتنا بھی وقت ہوا کہ بڑی مشقت کے ساتھ بڑی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آیا ہو؟ تو عرض کرتی کہ حضور 4 مرتبہ اس طرح ہوا۔ کتنی بار وہ بولی ہے؟ 4 مرتبہ۔ فرمایا کون سی 4 مرتبہ؟ تو عرض کیا کہ ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، رب نے مجھے فرمایا کہ جاؤ جلدی سے، اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچے اپنے نورانی پروں میں میرے خلیل کو لے لو۔ کہتے میں سدرہ سے اڑا اور ان کو اپنے نورانی پروں میں لے لی۔ نمبر 2، جب یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیر رہے تھے، یہ چھری یوں پھرنی تھی، رکھ دی، یہ پھرنی ہے، فرمایا کہ جاؤ چھری کو الٹا کر دو۔ چھری کو، کہتے حضور میں اتنی رفتار میں آیا کہ چھری کو الٹا کر دیا۔ وہ چلا رہے تھے، الٹی چھری کیسے پھرتی ہے؟ نمبر 3، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اس سے پہلے وہ کنویں میں جا کے گرتے، فرمایا اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کے تہہ میں پہنچے، جا اور ان کو اپنے نورانی پروں میں لے کر ایک پتھر کے اوپر بٹھا دے۔ کہتے ہیں میں بڑی رفتار سے آیا۔ چوتھا نمبر، وہ غزوہ احد میں حضور آپ کا دان مبارک شہید ہوا اور آپ کا نیچے کا ہونٹ نیچے کا شہید ہوا اور خون بہا۔ رب نے فرمایا کہ جلدی جا، میرے محبوب کا خون اس سے پہلے کہ زمین پہ گرے جا کے اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ فرمایا اس لیے اگر ان کا خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک نہ سبزی اگے گی نہ کوئی درخت اگے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، اگر ہمارے محبوب کا خون اگر زمین پہ گر گیا تو یہ یا ابراہیم صدقت رؤیا کے تحت میں نے روح البیان کے حوالے سے لکھا ہے، یہ جلد اس کی 3 اور صفحہ نمبر 311 کے اوپر۔ اب آپ رفتار جبریل سنیے، بس آخری بات کر رہا ہوں کہ زمین سے آسمان کتنی دور ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا بینکم بین 500 عام، کہ تمہارے اور اس آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا بھائی؟ یہ 500 سال کی مسافت زمین سے آسمان۔ حضور نے فرمایا کہ ما بین کل سماء ما بین سماء والارض، کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ایسے ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو 7 سامان جو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3500 سال، نہیں کتنے ہوئے؟ 3500 سال ہو گئے نا، 3500 سال کا فاصلہ ہوا۔ سدرۃ المنتہا 7واں آسمان سے اوپر ہے۔ تو جبریل عرض کر رہے تھے میں عرش الہی کے نیچے، میرا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، میں وہاں سے آتا تھا۔ اتنا فاصلہ اتنی دور کا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے موجودہ جو ہماری سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ کتنا بھائی؟ 9 کروڑ 30 لاکھ، یہ سائنس نے لکھا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے۔
9,30,00,000 میل دور پہ سورج ہے، اور یہ سورج پہلے آسمان سے نیچے ہے، کہاں ہے؟ تو پھر زمین و آسمان کا، تو اب یہ بتائیے جبریل جہاں پر ہیں پھر اس کا مقام کیا ہے؟ وہ کتنی دور ہے، کتنی دور ہے؟ یعنی سورج کی روشنی بھی ہم تک پہنچ رہی ہے تو فی سیکنڈ کے حوالے سے 8 منٹ وہ بھی لگاتی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام 7 آسمان سے اوپر کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ تو سدرۃ المنتہا سے زمین کا فاصلہ کرو تو کتنا زیادہ ہوا، یعنی کتنے کھربوں میل دور جبریل علیہ السلام ہے، لیکن جب پہنچتے تھے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین پہ پہنچ جاتے تھے، آنکھ جھپکنے سے پہلے بولیے زمین پر پہنچ جاتے تھے۔ یعنی حکم ربی ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نورانی پروں میں لے لیا، حکم ربی ہوا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے لیا، حکم ربی ہوا تو چھری چلنے سے پہلے اس کو الٹا کر دیا، حکم ربی ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے خون کو اپنے ہاتھوں میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے لیا۔ ہم کہتے ہیں جبریل مصطفیٰ کے غلام اور خادم ہے۔ جب خادم کی رفتار کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، جو انن فنن بالکل رات کے مختصر سے حصے میں مکان سے لا مکان، مقام سدرۃ المنتہا، تو وہ رستے میں رہ گیا کہ جہاں پہ جبریل بھی معذوری کا اظہار کر رہے تھے، یا رسول اللہ لو تناوت ان ملتن لترکت، اگر ایک پورا بھی آگے بڑھا جل کے خاکستر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ آگے اللہ کے انوار کی تجلیات ہیں، میرے پر جل جائیں گے، میں سارا راکھ کا ڈھیر ہو جاؤں گا۔ جب مقام سدرۃ المنتہا ختم ہوا پھر عرش الہی آیا، پھر عبور کرتے ہوئے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے، جب بھی تو کہتے کہ تیری معراج کو کیا سمجھے کہ فلسفی، تو حد لامکان سے بھی آگے گزر گیا۔ ارے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ ارے جب رفتار جبریل کا عالم یہ ہے تو پھر رفتار مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہ جن کی شان کی یہ بیان کی روح البیان کے اندر اور روح المعانی کے اندر علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہاں تو یہ تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ کر جبریل آتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ شب معراج رب کا دیدار کر کے آئے، جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ویسے کا ویسا گرم تھا، جہاں سے وضو کر کے گئے اس کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے، اور جس ٹہنی کو مصطفیٰ کا امامہ لگا وہ ابھی تک جھوم رہی تھی، اور جو کنڈی لگا کے مصطفیٰ گئے وہ ابھی تک ہل رہی تھی، اور مصطفیٰ واپس بھی آ گئے تھے۔ جب خادم کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو جس نبی کی اتنی شان اتنی رفتار ہو، یوں کہنا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک معاذ اللہ، حضور ہم سے بہت دور ہیں، حضور سن نہیں سکتے، استغفر اللہ، حضور ہم سے دور نہیں، ہم مصطفیٰ سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کے سب سے زیادہ قریب ان کی جان ہے، اور حضور اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو مختصر سا تعلق جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا درس ہوا، اللہ رب العزت اس کو یاد رکھے، اس پیغام کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس طرح یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، پچھلے جمعے بھی یہ بیان ہوا تھا، یہ اگلے جمعے بھی چند جمعے انشاءاللہ جبریل علیہ السلام کا جو تعلق واسطہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو عقائد اہل سنت ہمارے ثابت ہوتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ نشست بر ہر جمعے کو میں خطاب کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔